قرآن پاک ان تاریخی واقعوں کو صرف اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ واقع ہیں جن کا ایک تاریخ میں لکھا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ وہ ان واقعوں سے پیدا ہونے والے نتیجوں سے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نصیحت اور عبرت بنائے اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ فطرت قانونوں کے سانچے میں ڈھل جائیں، ان تاریخی نتیجوں سے سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ کی ہستی ایک انکار نہ کی جا سکنے والی حقیقت ہے اور قدرت کا یہی ہاتھ اس کائنات پر فرمایا ہے اور اسی مذہب کے حکموں کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، جس کا نام فطرت کا مذہب یا اسلام ہے۔ پہلا انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہ میں بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ایوولوشن۔ وکاس کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعاتی پیدائش میں سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ موجود کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی، اس لیے کہ زندگی کی شروعات نے کنکر پتھر پیڑ پودوں کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد ایک ایک درجہ ترقی کرتے کرتے پہلے لبونہ پانی کی جھونک کا جمع پہنا اور پھر ایسی ہی لمبی مدت کے بعد جانوروں کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل اپنائی۔ بس اگر ان حقیقتوں کا جواب نہیں میں نہیں بلکہ ہاں میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی پیدائش کی کیفیت پر بحث کی جائے، اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں سے سب سے بہتر ہستی کا وجود بے شک بڑے مقصد کا پیدا دیتا ہے اور اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثل اعلیٰ بڑی نظیر اور اس کی پیدا کرنے کوئی مقصد ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے انسان سے متعلق پازیٹیو اور نیگیٹو ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کے بڑپن کا اعلان کیا اور بتلایا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے سنوارنے والے کی قدرت میں انسان کی پیدائش سب سے بہتر کا درجہ رکھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑے ہونے اور عظیم ہونے کا حقدار ہے اور اپنے کاموں اور طریقوں کی وجہ سے بہتر وہی اللہ کی امانت کا علمبردار ہو کر اللہ کی زمین کا خلیفہ کے مقصد پر بنے رہنے کا حق رکھتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اس میں موجود ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ کیا لوگوں انسانوں نے یہ گرہن کر لیا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے اور ضروری ہے کہ عقل و شعور سے اس پیکر کو تمام کائنات میں نمایاں بنا کر نیکی و برائی کی تمیز عطا کی جائے اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیکی اور بدی کی راہ دکھائی، پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے نیکی اور برائی دکھائی۔ غرض قرآن مجید کی یاد دہانی اور دعوت بھلائیوں کو کرنے اور برائیوں کو روکنے اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور شروع اور آخر کا محور مرکز صرف یہی ہستی تو ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے انسان کی پیدائش کی کیفیتوں اور تفصیلوں کو نظر انداز کر کے اس کے شروع اور آخر کو ہی یہ اہمیت دی ہے۔ علمی بحثوں سے متعلق اسلامی نقطہ نظر۔ اصل میں اس کی علمی بحثوں کے لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ جو مسائل یقین اور مشاہدے کے علم کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علم اور اللہ کی وحی ان حقیقتوں کا انکار نہیں کرتی، کیونکہ قرآن مشاہدے اور ہدایت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بنا کسی شک کے مان لیا جائے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ علمی بحثوں کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے، مگر قرآنی علم کو کبھی ایک بار بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی علمی مسائل بحث و نظر کے بعد یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچے ہیں، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے واضح کر دیا ہے۔